تو اگر آپ سنیں گے تو ہم بھی سنا دیں گے، تو نہیں سنیں گے تو وقت تو سب کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا ان کڈو بات آواز کھٹن نہ ملا تو کھڑ دیں گے، بڑو اچھی آواز نہ اقبال نے کہا بھی تھا نا، کچھ شعر میں تھوڑی کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن بات اسی طرح ہی کچھ۔ اقبال نے کہا بھی تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب آواز وقت نکالنے کا وقت آتا تب نکالتے ہی نہیں، تو جب نہیں ہوتا تو بس ڈولا ڈالتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو محبت سے درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ آیا ہے حدیث پاک میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو، او انت مجنون، کہ دیکھنے والے کہنا شروع کر دیں تو دیوانے ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی باری ہے تو پھر انداز دیوانوں والا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کیا کہیں، او انت مجنون، یہ تو دیوانے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھنا کہ پھر اگر یہ بات کہی گئی تو کسی نے عمل ہی نہیں، قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں نے کر کے بتا دیا کہ پھر کرتے کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں آپ کو سناؤں گا کہ آپ کے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، جتنی آسان ہو سکے کر دوں گا تاکہ آپ کا بھی آنا رہے گا نہ جائے، ہمارا بھی آنا رہے گا نہ جائے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہے، اللہ خود بھی اللہ کے ولی تھے، لیکن حضرت اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو خود کو ولی نہیں سمجھتا، وہی ہوتا ہے جو کہ میں ہوں تو بس۔ تو کچھ ہیں بھی جن کو آرڈر کر دیا جاتا ہے، ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہیں، باقی چوپی چنگی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور جناب بس کتابوں میں ہم پڑھ پڑھ کے آئیں بھرتے ہیں کہ کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے ہیں۔ اب تو ہر بندہ کہتا ہے میں کسی دی نہیں کرن جانی، میری کر لو۔ کتنا خوبصورت وقت تھا کہ جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے ہیں۔ اب تو ہر بندہ کہتا ہے جی میری کر لو، میں ہی سارا کچھ۔ آج کل جناب وہ جڑیاں نے نا چابیاں بھی میں جبرائیل کو کھول ہی دی ہیں، تو میں یہ بھی کر لیا، میری کر لو۔ بڑا اچھا دور تھا حضرت، خوبصورت ترین دور تھا ہماری تاریخ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا نا زیارت کرنے کے لیے تو وہ
دیکھا تو حضرت جو ہے نا وہ پانی میں آٹا گول کے کھا رہے تھے. اب دیکھو نا میں نے تو سنا دیا آپ کو, آپ نے بھی سن لی, تو یہ کرنا پہ جائے تھے بڑا اوکھا کام ہے. آٹا پانی میں گھول کے تو بڑی دور کی بات رہی نا, وہ ہمیں تو خالی کبھی روٹی کھانی پڑ جائے ہم سے تو وہ بھی نہیں کھائی جاتی ہے. وہاں بھی ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پھر نال چار ہی دے دے. ہماری زبانوں کو تو اتنا چسکا لگا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اتنی کون سی آ گیا معاملہ کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے نظر پڑی تو حضرت کے گھر میں تنور بھی موجود تھا. وہ آپ کیا اس کو بولتے ہیں بالن, بالن بھی پڑا ہوا تھا. آٹا گوندنے کے لیے برتن بھی موجود تھے. کہتے پھر اور حیرانگی ہوئی کہ بھائی یہ پھر کیوں پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں. تو کیونکہ آپ فرماتے میں تو گئے ہی سیکھنے تھا کہ چلو کچھ سیکھتے ہیں, اللہ کے ولی سے کچھ سیکھتے ہیں جا کے. تو کہتے میں نے حضرت سے سوال کیا, حضرت پانی چاٹا گھول کے کیوں کھان رہے ہو, تھوڑی جی محنت کر لیندے تے گون لیندے, تھوڑی اور محنت کر دے تے پیڑا کر لیندے, تھوڑی اور محنت کر دے تندور جگ لا لیندے, تھوڑی اور محنت کر دے روٹی لا لیندے. تو پھر روٹی کھاندے تے تھی پانی چ آٹا گھول کے کھان دے. تو قربان جاؤں حضرت فرماتے آگے سے وہ کیا کہتے ہیں یار کر سکنا ہاں سارا کچھ لیکن وہاں پہ نہیں کیتا. حضور کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا اس لیے نہیں کیتا کہ جے گندا تو تے بھی ٹائم لگنا سی, جے پیڑا کردا تو تے بھی وقت لگنا سی, جے تندور چگ بالدا تو تے بھی ٹائم لگنا سی, جے روٹی لاندا تو تے بھی ٹائم لگنا سی, جے پھر انہوں کھان بہندا تو کوئی تھوڑا جہا ٹائم وہ بھی لگ ہی جانا سی. میں پانی چاٹا گھول کے تاں کھان ڈیا ہوں, جڑا اینا وقت بچ جائے گا نا میں اپنی اللہ نو اور یاد کر لاں. ماشاءاللہ سبحان حضرت مہاراج ویلے مصروف سارے عمران خان دے خلاف گلاں کروا لو, نواز شریف دے خلاف کرا لو, کرکٹ ٹیم تے تبصرہ کروا لو, لیکن حضرت جی ذکر اللہ. اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی قربان جاؤں. بھائی کس نے نہیں جانا, سب نے جانا. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ایمان والی اور آسان موت دینا, وہ وقت آنے سے پہلے کچھ ایسی رحمت کر دینا کہ کوئی معافی والا معاملہ بن جائے. وہ جو ہے نا یہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے نا جس پہ نزا کی کیفیت آ رہی ہے, جس کی روح اس کے وجود سے نکل رہی ہے, اس کے آخری لمحات ہیں, تو پھر حدیث پاک ہے کہ اسے کلمہ تلقین کرو. ٹھیک ہے جی, اسے کلمہ تلقین کرو, اسے کو کلمہ پڑھ, بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اسے پڑھ کے سناؤ بھی, باواز بلند پڑھو اس کے سامنے. تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ نزا کی کیفیت آ رہی تھی, تو سارے کھڑے تھے, تو کو پاس میرے جیسا بھی کھڑا تھا, تو اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ بزرگوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. تو اس نے جب دیکھا نا حضرت جنید کو, تو حضرت جنید کو کہتا ہے حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے آئے حالت نزا ہے لیکن کیسے پختہ لوگ تھے. تو میں نے پڑھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں کھول دی, اور اس کلمہ تلقین والے کرنے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او سنگیا وہ یاد بھی انہوں کران ڈے ہیں جڑا کدی بھلے ہی نہیں ہے, یاد بھی انہوں کران ڈے ہیں جڑا کدی بھلے ہی نہیں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. خوب حضرت جی درود پاک پڑھا کرو, خوب اللہ پاک کا ذکر کیا کرو. دیکھو نا حضرت جی اصل میں خرابی کی ہے بری صحبتوں میں, ہماری صحبت نہیں چنگی. ہاں چنگوں کے پاس بیٹھو, نمازیوں سے یاری لگاؤ, قرآن والوں سے یاری لگاؤ. تو قربان جاؤں میرے دادا شیخ بڑی ان پہ اللہ کی رحمت تھی, تو تھی نہیں آج بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے ہیں, کیسے چھوٹے اور اپنے گھر گئے, وہ بولیا سی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو. وہ یہ ہم جب حضرت کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تو حضرت پھر یہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے, تو
تو کیا ہوتا تھا اس سے پھر ایک مقصد یہ بھی تھا ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو پاس آئے ہیں ان کی تھوڑی تربیت بھی ہو جائے. تو دیکھو حضرت، پھر حضرت کیا پڑھتے تھے، اللہ آئے ہائے، اب پڑھا کرتے تھے دل یاد لئی بنایا ہے. دل کس لیے ہے؟ کس کی یاد کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. سارا کچھ ہی حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دل ان کے لیے، زبان ان کے لیے. خوب حضرت جی ذکر کیا کرو، خوب ذکر کیا کرو. ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا کوئی. ہاں یاد رکھو حضرت، ہم نے یہاں سے جانا ہے. چل بھائی تو نہ جائیں پھر کی کر سکتے. اتنے کہڑا اپنی مرضی نہ رہنا پتر، سارے نہیں جانا. وارث شاہ صاحب فرماندے نے جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیچھڑے، چٹ لکھ کے ٹائم لنگا لئی. جیسے اپنی مرضی ہوندی تو پتر کوئی بھی نہ جاندا ہے. اتنی مرضی ہو دی ہے، مرضی ہو دی اپنی چلدی ہوئے تو کون جاندا جی. کسی دل کردا گھر تے بچے چھڈ کے جان، لیکن مرضی ہو دی ہے. یا آپ جس بندے کو نیکی کی دعوت دیں نا، یہ اسپیشل ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں تو بہانے گھڑ کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں نماز کے لیے. نہیں میرے تو کپڑے نہیں صاف. یہ جو بڑے احباب ہیں ہمارے، نہیں آپ صاحب وہ کام دا ٹائم ہے. وہ بھائی تو کی کم لائی ہوں. جدن اسرائیل علیہ السلام آ گئے انہوں نے کی کہنا ہی ہے، انہوں نے بھی کہہ لیں گا میرے کپڑے نہیں صاف ہے، انہوں نے بھی کہہ لیں گا میرے کام دا. کہنا اگے لگ پئی. میاں صاحب نے کہا، میں کو اپنی بات نہیں کر رہا. یہ محمد بخش صاحب فرماتے عذر بہانہ چلتا نہیں. ہاں یہ تو نے بہانے تراش لی ہیں نا جی، میں او جی میرے کپڑے نہیں صاف، او جی میری دکان، اب جب موت آئے گی پھر تیری دکان کا کیا بنے گا، پھر تیرے کام کا کیا. وہ چھوڑے آج اس کام کو، جا اپنے اللہ کے حضور جھک جا کے کام اس چلانا اس کا ہی کام ہے. یہ شیطان کے بہانے چھوڑ دے. عذر بہانہ چلدا نہیں، اور جو آکھے سو کریے، اور دیگر نو جے ٹھہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے. وہ تو چلو بچہ نا اس نے بات کر دی، بچہ یا تو اب کو سیانا اٹھ کے بولے نا، پھر میں اس کو جواب بھی دوں کہ نہیں جی میں نہیں ٹہنا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے ہیں، اور تو کون ہے بھائی. اور میں تو آپ حضرت جی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہم تو ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے. 4 مرلیاں دے ساڈے مکان نے تے آکڑ دے پھرنڈے دی. حضرت وہ کہا تھا کسی نے، یہ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اب چلو میں دارا پہ نہیں گفتگو بھائی، یہ سکندر، یہ یاد رکھنا بھائی مانگا منڈی والو، یہ سکندر وہ ہے جو 15.5 لاکھ مربع میل کا مالک تھا. حضرت جی جاؤ پورے پاکستان میں کوئی چودھری ڈھونڈ کے دکھاؤ مجھے جس کے پاس اتنی زمین ہو. 15.5 لاکھ مربع میل 5 بر اعظم اس نے فتح کی ہے. ایک روایت میں ملتا ہے، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، کہ اس کو زہر دے دیا گیا تھا. ایک میں آتا ہے کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا. ایک میں آتا ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، انٹیرک فیور. بہرحال جو بھی ہے، ارسطو اس کا شاہی طبیب تھا. جب اس کو ارسطو کو بتایا گیا نا کہ سکندر کو یا زہر دیا گیا یا سانپ نے ڈس لیا ہے، جو بھی ہو ہے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ ارسطو آیا اور اس نے آ کے نا وہ سکندر کو دوا پلائی، اور دوا پلا کے نا اس نے وہ سکندر کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لے لی، تاکہ میں دیکھوں کہ زہر نے اثر کیا یا میری دوا نے اثر کیا. اور پھر تاریخ کہتی ہے آہستہ آہستہ سکندر کی نبض ڈوبنی شروع ہو گئی اور اس کا جو جسم ہے وہ نیلا پڑ گیا. تو ارسطو سمجھ گیا کہ دوائی نے اثر نہیں کیا، زہر اثر کر گیا. اور اس نے تاریخ کہتی ہے سکندر کی کلائی اس کے پلنگ پہ رکھی اور جاتے ہوئے سکندر کو کہتا ہے سکندر جی کو وصیت کرنی ہے تو کر لے. اب خود تصور کریں حضرت، 15.5 لاکھ مربع میل کا مالک کتنا مایوس ہوا ہوگا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی بلاؤ، اس نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا لے کے آؤ، اس نے یہ نہیں کہا میری ماں کو بلاؤ کو میں نصیحت کو وصیت کا. کتنا مایوس ہوا ہوگا 15.5 لاکھ مربع میل کا مالک. اس نے کہا کسی کو نہ بلاؤ، میرے وزیر کو بلاؤ. جب وزیر آیا تو سکندر اسے کیا کہتا ہے، اور جی میں مر جاؤں گا نا تو ڈائریکٹ نہ لے جائیو مینوں دبن، بلکہ کی کریو ہاتھ رکھیو کفن چ باہر تے مینوں پوری مانگا منڈی دا چکر لوائیو. یہ میں آپ کے لیے مانگا منڈی بول رہا ہوں. اس نے یونان کہا تھا مجھے پوری مانگا منڈی کا چکر لگانا.
ظاہر وزیر بھی وہ سکندر کا تھا جس نے 15.5 لاکھ مربع میل فتح کی. وہ پوچھتا ہے سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا یار میں تے دھوکھا کھا گیا, جاندے ہیں سارے نوں دسنا چاہنا وا اوے تسی دھوکھا نہ کھائیو. اج ویکھ لو 15.5 لاکھ مربع میل دا مالک بھی خالی چلا. 4 کلے والے تسی کی لے جانا نا, کیوں جدائی ہو گئی ہو سارے کی کھڑنا جے نال کو لے کے گیا اج تک کھ بھی نہیں جانا ہے. تو پھر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, اس نے کہا تھا اے پلے کھینچنا مارے جائے. انہوں نے کہا جی جناب. انہوں نے کہا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, تو ایویں آکڑی پھرنے یعنی میں مالک ہوں, تو مالک نہیں, مالک تو وہ ہے. قل اللہم مالک الملک, اے محبوب کہہ دیجئے اے اللہ اے ملکوں کے مالک. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. او دیے ہم تو مالی ہیں. آتے جے اب باہر جان تو بعد کہو گے چھڈو جی چنگا مول ہی بلایا سانو مال کو مالی کر چڑے, تو کیا اس طرح کہنے سے آپ مالک بن جاؤ گے؟ آپ رہنا پھر مالی ہے آپ نے. ہاں سب سے پہلے میں نے اپنے گھر سے سیکھا تھا کہ ہم مالک نہیں ہم مالی ہیں. جب میرا بچپن تھا نا تو جب میں نے تھوڑی اردو پڑھنی سیکھی تو ہمارے جو ہے نا وہ گھر کے باہر لکھا ہوا تھا میرے دادا ابو کا نام, تو پھر وہ میری زندگی میں پلیٹ اتر گئی ہے. تو پھر میرے والد صاحب کا نام لکھا گیا, وہ بھی اتر گئی ہے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں جگہ اتھی ہی رہندی ہے, مالی بدل دینے, مالی بدل دینے. جی مالک سا تے پھر جاندیاں نال کیوں نہیں لے کے گئے؟ جی مالک سا تے پھر جاندیاں نال جانی چاہیے سی نا. اسی مالک نہیں ہے نہ بھائی مانگا منڈی والے دھوکھا نہ کھائیو. اسی عارضی طور تے مالی ہیں, مالک دی ذات ہے, مالک دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسی مالی ہیں. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. میں سیالکوٹ کے آگے ایک علاقہ ہے, میں وہاں تقریر کرنے گیا تو میں نے یہ تقریر کی تو تھے کو چودھری ہو رہی سن, میرا انہوں کو واوی زمین سی تو انہوں کو زمین نہ پیار بھی واوی سی. تورے والی پگ انہوں نے بنی تھی, وہ ذرا غصے چ اٹھ کھلوتے. من کہندے نے مولوی صاحب میں ہن تانوں پنڈو باہر نہیں جان دینا جن دیر تسی ثابت نہ کرو کہ ہی مالی ہیں. اور یہاں تو میں نے تھوڑی آیات مبارکہ پڑھی, وہاں میں نے 9 آیات مبارکہ قرآن کریم سے پڑھی کہ ہم مالی ہیں, ہم نہیں مالک کوئی. میں نے کہا اچھا چلو بابا جی تانوں شاید گل دی سمجھ نہیں آئی, چلو بہو تسی گل مالک ہون دی کردے ہو نا. ہن میں تانوں یہ بھی دس کے جاؤں گا کہ رسی اللہ اور اللہ دے رسول نو راضی نہ کیتا تے زمین نے پھر ساڈے نہ کرنا کی ہے. جانا ہے چیزیں نا. اللہ کہتے ہیں نا ولا تمشی فی الارض مرحا, اور کیوں زمین تے آکڑ کے ٹرنا ہے ہوئے. ولن تبلغ الارض, تینوں پاڑ دے گا. والجبال طولا, یا تو پہاڑاں دی بلندی نو پہنچ جائے گا. اوے اپنی اوقات ویکھ تو ہیں کیوں آکڑ کے ٹرنا زمین تے, کیا کر لے گا تو؟ کیا تجھے بھول گیا کہ تو نے اس کے اندر نہیں آنا؟ اور یاد رکھنا حضرت یہ حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا فیضان ہے کہ اللہ ہمیں کہتے کچھ نہیں حضرت. باقی جو کچھ ہم نے کر دیا نا یہ زمین آج ہی نکل جائے ہم سب کو. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب کی کراں تسی ہنا چ موجود, محبوب کی کراں تسی ہنا چ موجود. کیا اللہ دیکھ نہیں رہے ہماری راتیں اللہ کے سامنے نہیں؟ کیا یہ جو بازاروں میں ہم کر رہے ہیں, کتے کا گوشت ہم نے لوگوں کو کھلا دیا, گدھے کا گوشت ہم نے لوگوں کو کھلا دیا, اور دودھ کا تو نام و نشان نہیں. کبھی دودھ میں جو پانی ڈالتا تھا ہم اسے بھی برا جانتے تھے, اب تو دودھ مل جائے تو غنیمت ہے بھائی. اب تو کیمیکل ہے سارا بازار میں. کیا اللہ جل شانہ دیکھ نہیں رہے سارا کچھ؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء انہ علیم بذات الصدور هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. اس سے کیا چھپا ہے حضرت جی؟ یہ پردہ آپ کے لیے پردہ ہے, اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے حضرت جی. ہاں لیکن کیا ہے محبوب کی کراں تسی آنا جو موجود, تسی آنا جو موجود. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے. زمین پہ جھگڑا ہو گیا 2 بندوں کا,
ایک مالک اور ایک جھوٹا دعوے دار. اس نے جی میری ہے. تو آپ کو پتہ دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں لیکن ہوتی جھوٹی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فریب یہی ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں سنتا کسی کی بھی. وہ بات نہیں سنتا. وہ اس نے دعویٰ کر دی. اس نے کہا جی زمین ہے ہی میری ہے. اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی. میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے. بزرگ سارے رلے بیک پریا بٹھائی انہیں منیا کوئی. ہاں سب نے آپس میں فیصلہ کیا اس سے پہلے کو قتل و غارت ہو, کو جو جان جائے. ہم میں تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ہاں اور وہی ہاتھ جوڑ کے سارے ہیں. کبھی زندگی میں اگر وقت آ جائے نا کہ دو بھرا آمنے سامنے ہو جو زمین لے تو میں تینوں اللہ دے محبوب دے فرمان دا مفہوم سنان لگا جی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر بھی ہو لیکن صرف اس لیے اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے, وہ پیچھے ہٹ جائے, دستبردار ہو جائے, اپنا حصہ چھوڑ دے, گریبان نہ پکڑے. تو حضور فرما رہے میں اسے جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. یہ کدی وقت آیا تو ویکھ لئیو اے لینی جے کہ او لینی اے ویکھ لئیو اے لینی ہے کہ او لینی ہے. دھیان رکھنا. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کی حضرت یہ زمین کا ٹکڑا ہے تو یہ آپس میں کو تھوڑا جھگڑا ہو گیا. یہ کہتا ہے جی میری ہے, یہ کہتا ہے میری ہے, اور ہم نے بھی سنا اسی کی ہے. یہ کہتا ہے میری ہے. ہم نے فیصلہ کیا نہیں ہوا ہم سے. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ ذرا فیصلہ فرما دیں. تو کچھ ہوتے ہیں نا ہمیں ایکسٹرا سے آنے. وہاں بھی ایک بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو کلیاں کلے انہاں دی گل سنو تانوں آپ پہ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے نہیں پوچھنے کی ضرورت. اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی. وہ سارا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں اس جگہ پہنچا, زمین کی نشاندہی کی یہ حضرت اے زمین دی. تفسیر میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے, جلوہ گر ہوئے, اور زمین کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام زمین سے پوچھتے ہیں یہ زید دعویٰ کرتا ہے کہ تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے کہ تو میری ہے, اب میں تجھے پوچھتا ہوں کہ تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کر دی حضور دوہیں جھوٹ بول دے جی, نہ میں دیاں نہ میں او دیاں, انہوں کو تیاری کرن دوہیں میرے نے. ہاں اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں میری میری میری. تیری کتوں آ گئی, تیری نہیں تو ہے دائیں. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہاں جی تیاری کرو, تیاری کرو, جانا پائیے تو نماز دی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو, کسی میں دھوکھا نہ دو, اپنے اللہ تے یقین رکھو, اور ہر شے نہ ود کے اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرو. یہ جانا پائی جانا ہے, جانا ہی جانا ہے, ایتھے نہیں رہنا ہے, ایتھے نہیں رہنا. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں, فضل کریں رب سائیاں. او لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اج کرو حضرت, اج ساوی نے کھلے راوی نے, اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں, او ٹر پئیے تے منزلاں مک جاون, کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں. ٹرو یار ٹرو, چسکے چھڑ دو خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے کہندے, چسکے چھڑ دو اور بندے بنو, یار بندے بنو, بندے بنو. پچھانو اسی کی کرنا ہے, کیوں سانو اللہ نے بنایا ہے, اور اپنے اللہ نہ لو لاؤ. کوئی نماز نہ چھڈو حضرت, سب تو پہلے بروز قیامت نماز ال پوچھا جانا جی, سب تو پہلے خوب نماز پڑھو, خوب اپنے, اور پڑھ کے تے ویکھو یار. اے تھی کو ویکھو جی سارے تے پڑھن دے نے, نہیں بھائی اے صحیح پڑھدے ہی نہیں ہے, انہاں دے کسی عالم دین کو نماز سکھی نہیں. جے ویکھ نہیں نماز کی کردی تے جا بابے فرید نو ویکھ جا کے, جے ویکھ نہیں کہ نماز کی کردی تے حضرت سلطان باہو نو دیکھ جا کے.
ہے تے جننے ساڈے نمازی نے سکھدے ہی نہیں ککھ بھی، تائیں تے حضرت عمران لنਘ گئیاں نمازاں پڑھدے ہیں، بدلے ہی نہیں ذرا بھی حضرت انہیں سال نماز پڑھ کے انہاں دے منہ تے داڑیاں کوئی نہیں، نماز تے بے حیائی تے برے کماں تو روک دی، انہیں سال ہو گئے کیوں نہیں رکے ہے؟ کیونکہ نماز آندی نہیں حضرت، سکھی نہیں نماز کسی کو۔ وہ اقبال نے کہا نہیں تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ یا میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر ہوا کیا۔ یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی۔ ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے۔ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، اسی حضرت جی کھادا سو گئے پھر اٹھے تو پھر سو گئے، تو اسی عاشق جی حضرت جی تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں پڑھا کیا، نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک اس کا مفہوم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا وہ، تو کیا ہوگا، اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا، او بھائی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا پھر ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ آئے ہائے، دعا کی اللہ کی حضور، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی، تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، کالے رنگ کی عورت، حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی، حبشہ کے دیش، اور وہ کیا کہتی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی حضرت کی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بصرہ گئے۔ انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا، نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھایا، بٹھا کے پوچھا حضور اج بغیر دسیاں کیویں آ گئے ہو؟ خیرتے ہے۔ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں کو مل سکتا؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اور قربان جاؤں حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ آئے آئے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے۔ آئے 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 حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضور جے کو روندا ہوئے تے ویکھ کے ہسن لگ پندی ہے، جے کو ہسدا ہوئے تے ویکھ کے رون لگ پندی ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور اجرت پر نا پیسے لے کے دیہڑی پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی تو مل لیجئے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نا حضور جنگل نہ جائیو، بڑا خوفناک جنگل جی۔ آپ نے فرمایا دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں گیا نا تو واقعی بڑا خوفناک جنگل ہے، جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے، حشرات الارض، پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا قربان جاؤں بھائی اس عورت ذات کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تک، یہاں تو ڈھیر لگا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ آپ فرماتے ہیں میں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں۔ عورت آتی ہے نا کیا کر لے گی، اتنے درندے ہیں، اگر سارے مل کے حملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں وہاں پہنچ ہی گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے میں دنگ ہی رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا
کہ میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا ناظرین، چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ یہ تو اللہ سی نظر جی، بہانہ سی سائڈ تے ہوندا تا، لوگ سمجھن میمونہ سارا دن بکریاں چار دی، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چار دی۔ ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی سوتے آن جگاوے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، تو دوسرا کیا دیکھا؟ اب میمونہ تو چرا رہی ہیں، میمونہ تو پڑھ رہی ہیں نوافل، تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ تو آپ کو پتہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں، کوئی ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی۔ اب فرماتے ہیں میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا، جو اس کی فطرت میں ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، یہ ہو کیسے گیا؟ یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں، اوے عبداللہ وہ ملندہ وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئی۔ ہائے ہائے تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اج کی ہے ساڈے کول ڈنگر پیلی کسی ایم این اے تے ایم پی دی یاری دے علاوہ کی ہے ساڈے کول؟ دسو مینوں کی ہے ساڈے کول؟ ہے کچھ؟ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ بدلو یار اپنے آپ کو، اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور دیکھو یہ بہ کسے سیانے کل تے پوچھ میں کی کرنا ہے، نہ ضائع کر اپنی زندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ او بندے کیلا تیرے لیے، ہم نے تو نہیں کہا کیلا میں کھلا۔ کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کہتے سارا کچھ تیرے لیے، لیکن بندے تو میرے لیے، تو میرے لیے، تو میرے لیے۔ وہ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، تو یہ حضرت میمونہ کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے میں نے میمونہ سے سوال کیا، میمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی، تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو جواب کیا دیا؟ آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں۔ اچھا آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی۔ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی؟ وہ یہ تو غذا ہے اس کی، اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ تو غذا ہے اس کی، یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو آگے سے حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا، اے عبداللہ جدوں دی میں اپنے رب نہ صلح کر لئی نا، اس دن دی پھر نہ شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لئی۔ صلح کر لو یار، صلح کر لو، ککھ بھی نہیں جی ہونا ہے۔ جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، اور جٹ لف کے ٹائم لگا لئی۔ ہاں حضرت نہیں جے پیش جانی ہے، نہیں جے پیش جانی، یاری لا لو آج یاری لا لو۔ تو میرے دادا مرشد کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو نا سارے ذرا اپنی اپنی جان، او بھائی سگی بہن ہے، وہ سگا بھائی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں، ایک ماں کے سینے سے غذا لی، رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے،
وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے، ہم اس کو دھکا دے کے کہتے ہیں چل بھائی آج تو بعد نہ شکل دکھائیں. اور بھائی دیکھو ہاں سارے ذرا خود کو، کتنے کتنے سال گزر گئے، ہم نے کو اللہ کی بات مانی، لیکن کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے. تو پھر کیا کہا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، یہ وفا نہیں کی تھی تو اے حال ہے، وفا کی ہوتی تو کیا تھا. بس قبلہ تشریف لے آئے ہیں، بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا. اب دیکھو جنہوں نے وفا کی پھر ہوا کیا، ہاں جنہوں نے وفا کی ہے. اور چلے پیسے نہیں جھوٹ بولنے، ظالمہ تے بنائے تیرے لیے.